ہم تیار ہیں, آزمانا نہیں. 2019 میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ we are ready. We are not the one who are going to initiate any aggression. We are a very responsible state and will always follow the path of reason and constructive engagement. But if they think that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready. Don't test it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ٹرانسمیشن کے اس حصے میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جو سچویشن بن رہی ہے اس کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن آپ کو گاہے بگاہے انفارم کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ صورتحال کیا ہے. پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے چینی جو یہاں پہ سفیر ہیں جانگ ڈی ڈونگ, انہوں نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے. یہ ملاقات بڑی امپورٹنس کی حامل ہے. یقیناً وزیر اعظم کا اس ملاقات میں یہ کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کی مضبوط اور ثابت قدم حمایت پر چین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم نے پاکستان کے اصولی موقف کو سمجھنے پر چین کا شکریہ ادا کیا. شفاف بین الاقوامی تحقیقات کے لیے مخلصانہ جو پیشکش وزیر اعظم نے کی تھی اس پر بھی جو چین نے موقف کو سراہا تھا اور انڈورس کیا تھا, وزیر اعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے جنگ لڑی ہے جس میں ہمیں 90,000 سے زائد جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے, $152 بلین کا ہماری معیشت کو نقصان اٹھانا پڑا ہے, اس حوالے سے وزیر اعظم نے پاکستان کی کاوشوں کے حوالے سے بتایا. اور وزیر اعظم نے جو بھارت کی جانب سے پانی کو جاریت کے طور پر استعمال کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو انتہائی افسوسناک فیصلہ قرار دیا ہے یقیناً. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بتائیں پاکستان کی سفارتی کوششوں کے حوالے سے تو جو مستقل مندوب ہیں نیو یارک میں عاصم افتخار, ان کی ملاقات ہوئی ہے OIC کے سفراء سے. انہوں نے سچویشن کو اپرائز کیا, ان کے سامنے بتایا کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے ابھی تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیے ہوئے ہے. پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ پاکستان جاریت کی طرف نہیں جاتا. اس کے حوالے سے یقیناً جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اور DG ISPR کے ساتھ, جس میں ترجمان دفتر خارجہ بھی موجود تھے, وہ بھی بڑی امپورٹنس کی حامل ہے. اور اس میں جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. ٹرانسمیشن کے اس حصے میں ہم ذرا یقیناً اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور مختلف محاذوں کے اوپر کس طرح سے ہندوستان کو وہاں پہ پسپائی کا سامنا ہے, جس میں اگر ہم سفارتی محاذ لے لیں, دفاعی محاذ لے لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے محاذوں کے حوالے سے نظریاتی محاذ یا 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے محاذ لے لیں تو کس طرح سے ہندوستان کو پسپائی کا سامنا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. بڑے زبردست پینل نے جوائن کیا ہے. جناب آغا اقرار ہارون صاحب تجزیہ کار موجود ہیں, بابر گورسی صاحب نامور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر منور حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نامور تجزیہ کار. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آغا صاحب سب سے پہلے میں آپ کو شامل کروں گا. چین کی جو سپورٹ ہے اس کی جو پاکستان کے لیے امپورٹنس ہے, اور چینی وزیر خارجہ کی بات بھی ہوئی ہمارے ہم منصب سے, اور اس کے بعد پھر آج چین کی سفیر کی ملاقات بھی ہوئی, کتنی امپورٹنس کی حامل ہے؟ بہت شکریہ یاسر صاحب. ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس میں انٹرنیشنل افیئرز میں, وہ ہے آپٹکس کا. وہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے, وہ ہمیں کہتے تھے آپٹکس آر ویری امپورٹنٹ ان فارن افیئرس. تو اس طرح چین کے جو سفیر ہے پاکستان کا, ان کا آج آنا, آج آپ ذہن میں رکھیں کہ آج ایکچولی انٹرنیشنل چھٹی کا دن ہے, 1 مئی ہے آج, لیکن ان کا آنا اور ایک ریزولو اپنا شو کرنا, کیونکہ اسٹیٹمنٹ تو آپ کی پتہ چائنا کی پہلے آ چکی بھی تھی آپ کو, لیکن اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد آج جو ہے وہ انہوں نے بیسکلی اپنے آپ کو انفورس کیا ہے, جو پاکستان کے ساتھ چین کے ایک کھڑا رہنے کا ایک اپنا سمبولکلی کا آنا. اس کو ڈیفینیٹلی میں تھوڑی دیر پہلے انڈین میڈیا کو واچ کر رہا تھا تو وہاں پہ تو فر ہونا پڑا ہوا ہے اس کے معاملے میں. وہ تو اب اس پہ سے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ ایک شوق کے فیس پہ بھی چلے گئے ہیں, کیونکہ ان کو اس طرح سپورٹ نہیں نظر آ رہی ہے جس پہ انہوں نے بیس کیا ہوا تھا, جس کو ہم گلوبل نارتھ کہتے ہیں اور مڈل ایسٹ. دونوں طرف سے ابھی کچھ بھی جو ہے ٹینجیبل وہ انڈیا کو نہیں ملا ہے. اور الحمدللہ جو ہمارے جو ٹائم اینڈ ٹیسٹڈ دوست ہیں, وہ جس طرح ترکی ہو گیا, جس طرح چائنا ہو گیا, جس طرح آذربائیجان نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے, تو وہ آپ کے سامنے ہیں. اور دیٹ از بیسکلی ریپرزینٹ این ایکسٹرا آرڈنری success of Pakistani foreign affair and international relations. Or that credit of course go to the Prime Minister, the Deputy Prime Minister who is our foreign minister also, and his whole team. ٹھیک ہے. بابر گورسی صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا میں.
اگر ہم پاکستان کی سفارتی کاوشوں اور کوششوں کو دیکھا جائے اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں ہماری جو ایڈورسری ہے ہندوستان نے، جیسے ہی یہ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد سے وہ جو ماحول بناتے ہیں، پھر وہ G20 کے سفراء کو بلاتے ہیں، جب وہ سفراء باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ویری لٹل ایویڈنس ہم سے شیئر کیا گیا، اور بعد میں نیو یارک ٹائم بھی اس کو رپورٹ کرتا ہے. کتنا بیک فائر کیا ہے ہندوستان کی ڈپلومیسی نے اب تک، اور جو وہ سیکھ کرنا چاہ رہے تھے کیا ان کو مل چکا ہے اب تک؟ دیکھیں یاسر صاحب، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کیا ان کو جو رزلٹ ملنے چاہیے تھے وہ ملے ہیں، تو میرا آنسر ہوگا کہ نو. کیونکہ ان کا جو ڈپریس ہونا، ان کا جو بیک فٹ پہ جانا، یہ ان کی جو ٹاپ ڈپلومیسی ہے ان کی آپ ناکامی سمجھے. اور آپ دیکھیں کہ کوئی اس طرح کا جب واقعہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے تمام تحقیقات کی جاتی ہے، اس کے بعد اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس کو بلایا جاتا ہے، وہاں کی جو انتظامیہ اس کو بلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک ڈسکشن کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جا کے اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، FIR کاٹی جاتی ہے، یہ چیزیں کی جاتی ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک ان کا روا کا اور بعد میں تو یہ فوج کا، میں تو یہ کہوں گا کہ بھارتی فوج کا یہ اپنا ہی رچایا ہوا ڈرامہ تھا. اور جب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ڈرامہ ہو گیا اور یہ تمام چیزیں جب انہوں نے کوشش کی کہ ہم انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کریں، لیکن اس میں ان کی ناکامی ہوئی، اور اس میں پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس نے کام کیا. اور اس کا بالکل آغا صاحب نے صحیح کہا کہ اس کا جو کریڈٹ ہے یقیناً پرائم منسٹر اور اس کی پوری ٹیم کو بھی، اور ہماری مسلح افواج کے سربراہ جو جنرل سید عاصم منیر ان کو بھی جاتا ہے، کیونکہ تمام فوج جو تھی وہ پیچھے کھڑی تھی اپنی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ. اب انڈیا اس میں ناکام کیوں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو انڈیا کو یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آگے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے جو ہماری پالیسیز ہوں گی اس ساؤتھ ایشیا کے لیے، خاص کر پاکستان، چائنا، اسی طرح سینٹرل ایشین سٹیٹس، افغانستان، جو ہم چاہیں گے وہ پالیسی، وہ جو ہم کہیں گے وہی پالیسی کے اوپر وہ سٹیٹمنٹ دیں گے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے تو کہا کہ یہ درینہ مسئلہ ہے، یہ خود حل کریں. اس کی بھی ان کو سبکی ہوئی. اس کے بعد وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشن میں وہ لفظ جو ہے مقبوضہ کشمیر کو نکال کے اور دوسری چیزیں ڈلوانا چاہتے تھے، اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہے کہ ریجنل، جس طرح آغا صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے تو اوپن ہمارا ساتھ دیا. ابھی تک انڈیا کا کوئی بھی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس نے اس کے حق میں سٹیٹمنٹ دی ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے تو انہوں نے ممالک بھی گنوا دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ون ون پوزیشن میں، ہم نے تو سفارتکاری ان سے بہت بہتر کی ہے. لیکن سفارتکاری کیوں ہماری بہتر ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، وہ ایک پلندہ ہے، اور ہمارا ایسا گندا ہمسایہ ہے کہ جو بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے وہ الزامات ہمارے اوپر لگا دیتا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی جو اس وقت ڈپلومیسی ہے، یا جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا جو میڈیا ہے، آپ اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں، آپ خود بھی انڈیا کے حوالے سے یاسر بہت زیادہ پروگرام کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. تو اس لیے آپ کو ہم سے بھی زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. لیکن ان کی جو ڈپلومیسی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ڈپلومیسی سٹارٹ ہوتی ہے گھر سے، جب آپ گھر میں ہی انصاف نہ کر پائیں تو آپ دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں وہاں پہ انڈیا میں تو جو وہاں کے ہندو ہیں وہ بھی وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، وہاں کی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. اور پہلگام جیسا واقعہ جو ہے کروا کر دنیا کو بیسیکلی یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اس وقت اپنی انٹرنلی جو ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا افغانستان میں، اور اس طرح ہم نے جو خوارجیوں کے خلاف آپریشن سٹارٹ کیا جو کہ را سپانسرڈ، اسی طرح انڈین سپانسرڈ ایجنٹس تھے، دہشت گرد تھے، جب ان کا صفایا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایک کو کر کے مار رہے ہیں. تو اس لیے اب جو انڈیا کی اسٹریٹجی تھی وہ فلاپ ہو رہی تھی، اور اس نے اس فلاپ کو دیکھتے ہوئے اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا. اور پہلے انہوں نے اپنی پراکسیز کو سامنے کیا، وہاں سے ناکامی، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم کھل کر خود سامنے آتے ہیں. جی یہ ناکامی ہے. یہ ناکامی ہے بالکل. ڈاکٹر منور صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا، فرمائیے گا آپ، کیونکہ سفارتی پہلوؤں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. تو اس وقت تک جس طرح سے بابر گورسی صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کڑے وقت کے اندر بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہندوستان کو اس وقت تک، یعنی ان کو بڑا گمان تھا کہ شاید امریکہ آل آؤٹ جا کے ان کی سپورٹ کرے گا، یا باقی ممالک جا کے آل آؤٹ ان کی سپورٹ کریں گے. تو اس وقت تک سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے ہندوستان کی سفارتی ناکامی کی، جو اس وقت تک اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ بھی آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام. یاسر بھائی، اصل میں اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں، اور جب بھی ہم پالیٹکس یا سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا، کنفلیشن آف کازز ہوتے ہیں. جی، اس حوالے سے پہلے تو میں بھارت کے جو پیٹرن ہے اس کے بیہیویئر کا وہ ریسپانسبل ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا کو خدشات لاحق تھے.
जो उनका ग्लोबल कैश स्कॉट डिस्कवर हुआ कनाडा के मामले में, यूएस के मामले में, यूके के मामले में, और जो स्पाइनेज एक्टिविटीज थी कतर के मामले में, और फिर उसके ऊपर जो सेटअप की रिपोर्ट थी कि 74% टेरर फाइनेंसिंग इंडिया से हो रही है, तो पहले ही भारत का जो तासुर है वो खराब हो गया था। उससे पहले अगर आप जरा गौर करें, जिस वक्त मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात के जो वाकयात हुए जिसपे बीबीसी की सैरबीन ने रिपोर्ट भी बनाई, जिसपे भारत सीखपा भी हुआ और उसे बैन भी किया इंडिया के अंदर, तो मोदी रिजीम का पहले ही तासुर खराब था। और आपको याद होगा कि ये वही मोदी जी हैं जिनके आने के ऊपर अमेरिका में बैन लगा हुआ था। तो पहले तो भारत का जो पैटर्न है, जिसकी बेस बिहेवियरल पैटर्न, जिसकी बेस उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर है, और वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बेस करती है धोखेबाजी के ऊपर, कनिंग डिप्लोमेसी के ऊपर, स्पाइनेज के ऊपर और इमोरल यूज ऑफ टेक्निक के ऊपर, ताकि अपने पावर को लिया जाए या सस्टेन किया जाए और लोगों को धोखा दिया जाए, और रूथलेस यूज ऑफ पावर, ये बड़े क्लियर है भारत के बिहेवियर के अंदर। दूसरा अहम फैक्टर जो खुद भारत के डिफेंस एनालिस्ट जैसे मिसाल के तौर पे परवीन साहनी है, अगर आप उन्हें सुने या उनके आर्टिकल्स पढ़ें तो बड़े वाज़ेह फोर्स तौर पर मैगजीन के एडिटर हैं और साबिक कर्नल भी हैं इंडियन आर्मी के। जी जी, वो उनका कहना है कि भारत इस वक्त 5 फ्रंट पर जंग लड़ रहा है, और उसमें सबसे अहम फ्रंट उन्होंने चीन का करार दिया है। चीन इस वक्त उभरती हुई मईशत है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि टेक्नोलॉजी के चेस बोर्ड के ऊपर चीन इस वक्त लीड कर रहा है। आउट ऑफ 65-58 टेक्नोलॉजीज में चीन लीड कर रहा है। चीन के बॉर्डर इश्यूज हैं इंडिया के जी। साथ, और ये जिस पे इंडियन पूरी फिलॉसफी खड़ी है मोदी की कोटेलिया के ऊपर, वो उनका बड़ा एक मशहूर जुमला है, इंटरनेशनल रिलेशन, माय एनिमी इज माय फ्रेंड। उनके बॉर्डर क्लैशेस इंडिया के साथ हैं, हमारी दुश्मनी और भारत की दुश्मनी हमारे साथ है, तो लिहाजा चीन का फैक्टर इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। और परवीन साहनी ने इस बात को अया किया है कि चीन खामोशी से अगर नॉन काइनेटिक हेल्प भी पाकिस्तान की करता रहे तब भी भारत मूव नहीं कर सकता। उसके अलावा कश्मीरियों की जो रिजेंटमेंट है और भारत के अंदर लोगों की रिजेंटमेंट है, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, दलित हैं, सिख्स हैं, और खुद जो हिंदू मेजॉरिटी के लोग हैं वो सवालात उठा रहे हैं। अब वो राठौर जो खातून है मेरे ख्याल में उसका बिहार से हैं, सही है, एक साफी भी है और सिंगर भी है। सिंगर भी है, उन्होंने भी सवालात उठाए, उनके ऊपर 11 केसेस लगा दिए। तो इस तरह की बहुत सारी आवाजें खुद भारत के अंदर उठ रही हैं। और इससे होता क्या है? उससे होता ये कि आप अपनी एक तो सब्जेक्टिव एलिमेंट ऑफ पावर आपके हाथ से निकल गया है, आपकी आर्मी लड़ने को तैयार नहीं है, आपकी अवाम आपका साथ देने को तैयार नहीं है। और इस सूरत में जब कश्मीर की लोग आपके हवाले से नाराज बैठे हैं, तो आप वहां पे सप्लाई लाइन कैसे लेके जाएं? और इसको उमर वाइज ने अपने आज के आर्टिकल के अंदर कोट किया है, जो इंडिया टुडे में उन्होंने पब्लिश किया है कि ठीक है, हम इसकी मजम्मत करते हैं जहां पे कीमती जाने गई हैं भारत कश्मीर के अंदर, लेकिन इस वक्त भारत की हुकूमत ने की पॉलिसीज की वजह से जो रिजेंटमेंट है कश्मीर में वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं और मुझे कलेक्टिव खदशा पनिशमेंट है- दे रहा है इंडिया इस वक्त। जी, मुझे खदशा ये है सर, मुझे खदशा ये है कि इस वक्त भारत, वो अगर आगे सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, 4-5 ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हवाले से तो वो छोटी मोटी कोई हरकत करे तो करे, लेकिन मुझे खदशा ये है कि विद इन इंडिया मुसलमानों को मजीद टारगेट करेगा ताकि मोदी जस्टिफाई कर सके अपनी खुद की। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं इसमें आपको शामिल करूंगा। आगा साहब, आप कल मौजूद थे, मैं देख रहा था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, और बड़े इनामात के साथ आप सुन रहे थे तमाम वहाँ पे जो मौजूद थे। तो व्हाट वर द बिगेस्ट टेक अवेज फ्रॉम दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, मेरा आई एम वेरी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कि वो उसका जो बिगेस्ट स्टेक जो मैं लेकर आया हूँ वो एक नहीं है, बिगेस्ट नहीं कह सकता, टू बिगर कह सकता हूँ। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वी आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री। जब उनको एक सवाल किया गया फॉरेन मिनिस्टर को कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर कंट्री है तो इसका आप क्या देखते हैं, तो उन्होंने किसी जिंगोइज्म का शिकार नहीं हुए सवाल के बाद भी, और उन्होंने कहा कि हमारा कमांड एंड कंट्रोल एक सिस्टम है, अगर खुदा न खासा यहाँ तक बात पहुँचती है तो फिर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उसको डिसाइड करेगा। मीनिंग बाय कि पाकिस्तान का लेवल ऑफ रिस्ट्रेन देखें
اس پورے خطے کو بچانے کے لیے. بات پاکستان کی نہیں ہے, پورے خطے کی ہے, اور ذمہ داری کس پہ آ رہی ہے؟ پاکستان پہ آ رہی ہے. ایک طرف جنگوئزم ہے اور ایک طرف یہ ہے. دوسرا سٹیک وہ یہ ہے کہ کل پھر ایک دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ود آل فیکٹس اینڈ فگر ود ٹرانسفر آف منی ڈاکومنٹیشن یہ پھر سے ثابت کیا ہے کہ انڈین آرمی ایک روگ آرمی بن چکی ہے, کیونکہ انڈین آرمی ایز اے آرمی جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کروا رہی ہے. صحیح. دیکھیں یہ کام ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا, اور پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں, اور بالکل یہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. لیکن ایک آرمی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے, ایک پروفیشنل آرمی کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے دے کے دوسرے ملک میں لوگوں کو مروائے. آپ وہ بات کریں سرونگ میجر کی اور سرونگ جی میجر کی. بالکل. دیکھیں انہوں نے پورے جو بندہ پکڑا گیا جیلم سے اس کی جو ٹرانسفر پیمنٹس ہیں اس کی بھی کل پھر انہوں نے دکھائی, پرسوں بھی دکھائی تھی. اس میں آپ بات ذہن میں رکھیے کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی اور پھر میں نے بعد میں اس کو پوچھنے کی کوشش کی, اور آئی ایم کانفیڈنٹ ٹو شیئر ود یو. ایون جو کینیڈا میں اپنا وارداتیں ہوئیں, جو امریکہ میں مروانے کی کوشش کی گئی, جو کہ یو کے میں بھی بہت کوششیں ہوئیں, جو کہ یو کے نے کوشش کی اس کے اوپر وہ کارپیٹ ڈال دے, اور اس کے علاوہ جو جب قطر کی بات بھی کی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب نے, اور میرے میں شاہد آپ نے بھی کی ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں مجھے پہلے لگتا تھا, میں کانفیڈنٹ ہوں اس میں انڈین آرمی انوالو ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی را ہیز ایوری رائٹ ٹو ڈو اٹ. جو گرو پتونت سنگھ پنو کے اوپر پلاٹ کیا گیا اور اس کے اندر را میں ایک انڈین آرمی کا سرونگ آفیشل انوالو ہے اس کے اندر. جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز یہ کرتی ہیں, ان کی اسائنمنٹ ہے, لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ را کی بجائے ایک پیرل پورا سسٹم, ٹھیک ہے, جو جینے والا واقعہ ہے, جو کل ڈی جی آئی ایس پی ایس آپ نے پھر ایمفسائز کیا ہے, تو میں نے کوشچن بھی کیا. نجم سیٹھی صاحب نے اس میں بڑی ایک پراپر ٹیکنالوجی یوز کی اسی کانٹیکسٹ کے اندر, جب انہوں نے دی وائر کو انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ یہ انڈین ڈیپ سٹیٹ ہے جو کام کر رہی ہے اس کے اندر. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, یہ ڈیپ سٹیٹ ہے. اور میرا یہ کویشچن تھا کہ واٹ نیکسٹ ناؤ, دس واز مائی کویشچن. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا یعنی فارن منسٹر صاحب نے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی ایس صاحب نے بھی کیٹاگوریکلی یہ کہا ہے کہ وی ول put this issue at international forums کہ Indian army as a regular army is involved in cross border terrorism. ٹھیک ہو گیا. بابر غورسی صاحب, اگر ہم بات کر لیں اس وقت انڈیا کی پریپیئرنس کے حوالے سے اور انڈیا کی وار ہسٹیریا کے حوالے سے, دونوں چیزیں ہمیں بہت مختلف نظر آتی ہیں. اگر ہم پریپیئرنس کو دیکھیں تو اس وقت تک ان کے 2 سینئر ملٹری آفیشلز جو ہیں انہیں نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے, ناردرن کمانڈ کے, جس کے نیچے 14 کور, 15 کور اور 16 کور آتی ہے, اور اسی کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف اس کو بھی فارغ کر دیا گیا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو آنس انہوں نے اپنی فورسز کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی تو ان کی فورسز کی جانب سے چٹا انکار ہے, صاف انکار ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں جنگ کے لیے. یور ٹیک آن اٹ. سر بالکل صحیح آپ نے کہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کورس کی بات کی ہے کہ تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یا سینسٹیو ماحول ہوتے ہیں, جنگ کا ماحول ہوتا ہے, تو اس وقت تو آپ ایک سپاہی کو بھی چینج نہیں کرتے, کیونکہ آپ کا کمانڈر ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو لے کے آ رہا ہوتا ہے. آپ کو صرف اور صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے اس وقت اور مورال کو بڑھانا ہوتا ہے. جب آپ کسی کو تبدیلی کرتے ہیں تو وہ جو ابھی آئے گا اس کو تو وار کے بارے کے نہیں پتا ہوگا کہ وہ اس نے اس کور میں کیا کام کرنا ہے. تو اس لیے یہ تو ہوا یہ ہے کہ جب اس کو بلایا ہوگا میٹنگ میں تو یقیناً جب اس سے باتیں کی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ وہ چیز کر نہیں پا رہے ہوں گے, اور ان کو پتا ہوگا کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ کیپیسٹی اگر ہوتی تو وہ چینج نہ کرتے. دوسری آپ نے ایئر فورس کی بات کی ہے, تو ایئر فورس کے جو وائس چیف ہیں ان کو بھی اسی لیے کر دیا گیا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جب یہ ہو گیا اور جب ہم نے کہا, کیونکہ انہوں نے دیکھیں ہماری انٹیلیجنس کے پاس بھی رپورٹس ہیں, دنیا کے پاس بھی ہیں کہ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی فضائیہ وہ کر نہیں پائی, کیونکہ ہمارا جو ڈیفنس سسٹم تھا ہمارا جتنا تھا وہ اس کو انہوں نے ریڈار سسٹم وہ اس میں آ گئے, اور ہمارے جتنے بھی جنگی طیارے تھے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ فضا میں تھے. اسی طرح ہمارا میزائل سسٹم بھی, ہماری دوسری بھی جتنی بھی بحری فوج ہے, نیوی ہے, وہ الرٹ تھی. تو اس لیے بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم دونوں کا کمپیریزن بھی کر لیں,
دیکھیں آرمی وہ ہم سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نمبرز کی میں بات کر رہا ہوں، ہتھیار بھی ان کے پاس زیادہ ہوں گے، لیکن جو جنگیں ہوتی ہیں وہ نمبر سے نہیں لڑی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، وہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری مٹی ہے، اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہم جہاد بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو اس زیادتی کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ جانا چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب جو ہندو ہیں ان کا عقیدہ ڈیفرنٹ. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ بالکل جو ہے موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے، وہ ان کی لائف سٹائل اور ہمارے لائف سٹائل میں فرق ہے. اب اگر ہم دونوں افواج کا کمپیریزن کریں اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے، تو نیوکلیر ویپنز جو ہے وہ بھی تعداد میں ہمارے پاس ان سے زیادہ ہے اور لیٹسٹ ہے، اور ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہے، سارا کچھ ہے. انہوں نے ہم سے 22 سال پہلے ٹیسٹ کیا تھا، ہم نے بعد میں 98 میں کیا، انہوں نے 1974 میں کر لیا تھا. تو ہمارے پاس ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، جس طرح فارن منسٹر کہتے ہیں کہ جو ہماری کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے وہ محفوظ ہے اور ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. کیونکہ ہم دیکھیں جو ہم نے نیوکلیر ویپنز بنائے تھے وہ ہم نے کھلونے کے لیے، کھیلنے کے لیے نہیں بنائے، دکھانے کے لیے نہیں بنائے، ہم نے اس لیے بنائے تھے کہ ہمارا جو ہمسایہ ہے بہت ہی ایکسٹریمسٹ ہے. یہ ہمیشہ جو ہے وہ جب اس کے پاس پاور ہوتی ہے یا اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں ہم سے زیادہ، یہ ہمیں دبانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ تمام وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، انٹرنیشنلی امبیرسمنٹ کرانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنی ڈیفنس کے لیے ہتھیار بنائے تھے. آج اگر ہم نیوکلیر پاور نہ ہوتے تو ابھی تک کتنی ایئر اسٹرائک ہو چکی ہوتی، ہمارے اوپر کتنی زیادہ بہت زیادہ بمبنگ ہو چکی ہوتی، بہت سی چیزیں ہو چکی ہوتی. تو لیکن اس کے باوجود جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سٹیٹ ہے کہ جو چاہتے ہیں، ساورن سٹیٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی سٹیٹ کے اندر جو ہے انٹرفیئرنس ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم خود نہیں چاہتے کہ ہمارے انٹرفیئرنس کوئی کرے. اور ہمارے دیکھیں 20 سال سے ہم اپنے جو دہشت گردی جو ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ہم دوسرے ممالک میں دہشت گردی کیوں کریں گے یا اس طرح کی چیزیں کیوں کریں گے؟ تو اس لیے جو ہماری مسلح افواج ہے وہ مرائل ان کا اس طرح سے مرائل ان کا بالکل ڈاؤن ہے، ہمارا مرائل بہت اپ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور داد بھی دوں گا کہ جو ہماری عوام ہے، آپ دیکھیں کہ جو جنگ ہوتی ہے فوج تو لڑتی ہے، لیکن اس کے ساتھ مین اس کی جو آپ دیکھیں لائف لائن جو ہوتی ہے وہ اس کی عوام ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر ایسا اللہ نہ کرے کہ جنگ ہو، لیکن اگر ہو جاتی ہے تو پاکستان کی عوام جو ہے فوج کے سامنے ہوگی. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ابھی ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق جو ہیں وہ اتنے بڑے قافلے کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایل او سی تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح سے ہر ایک محاذ کے اوپر ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو انوالو کروں گا. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر معید یوسف نے جو سابق این ایس اے تھے، انہوں نے کرن تھاپر کے پروگرام میں کل ایک انٹرویو دیا اور بڑا زبردست انٹرویو ہے. میں لازمی کہوں گا باقی لوگ بھی یقیناً اس کو دیکھیں. انہوں نے 2019 کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جب وہ این ایس اے تھے تو اس وقت کے جو حالات تھے اس میں پاکستانی جو ملٹری لیڈرشپ تھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ جب بھی اٹیک کیا گیا تو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور واپس کر دیا گیا. لیکن ان کا یہ ابھی انالیسس تھا، وہی کہتے ہیں کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا. اس بار پاکستانی ملٹری لیڈرشپ جو ہے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اور بھرپور طریقے سے جواب دے گی. آپ اس کو کس طرح سے بتانا چاہیں گے، ہمارے ناظرین کو کس طرح ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ نے جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا. اس حوالے سے ہماری رپورٹ کا حوالہ بھی آپ کو میڈیا سے کافی نظر آتا ہے. اور اسسمنٹ یہ تھی کہ چونکہ جنرل باجوہ صاحب کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو پورے خطے کے ساتھ ترقی کریں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خطے کا ایک حصہ ترقی نہ کرے اور دوسرا حصہ ترقی کرے. تو لہٰذا ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تو وہ باتوں کو کے اوپر پانی ڈالتے ہوئے کرائسس کو، کانفلکٹ کو مینیج کرنے کی بات کرتے. لیکن جو کرنٹ ہماری لیڈرشپ ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ انٹیکٹ ہے اور اس کے حوالے سے وہ ایویڈنس بھی دیتے ہیں. یہ کس طرح سے انٹیکٹ ہے؟ بالفرض انڈیا کی جو اینیمٹی ہے یا جو ان کی نفرت ہے یا مسلمانوں کے حوالے سے جو ان کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں، دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے وقف ایکٹ دیکھا، 9.4 لاکھ ایکڑ زمین کو ہتھیانے کی بات ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اور پھر جس طرح سے را کی انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے جو ابھی بھی آپ کے یہاں ڈسکشن ہو رہی تھی. اور ان کے بڑے نون ایک نردن کمانڈ کے جنرل ہیں سید حسنین، جنرل ریٹائرڈ سید حسنین. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مل کے ہم پاکستان کے اندر انٹرونشن کرتے ہیں اور دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں. اور تقریباً $500 ملین سالانہ دہشت گردی پہ انڈیا خرچ کرتا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ ایویڈنس ہے جو ٹو نیشن تھیوری کو جو ہے وہ ثابت کرتی ہے. لہذا یہ لیڈرشپ یہ یقین کرتی ہے
کہ اگر بھارت تھوڑی سی بھی حرکت کرے تو اس کو ڈبل فورس سے اس کو جواب دیا جائے، ادروائز ان کی کننگ ڈپلومیسی ہے، فیکٹ کی جو مینپولیشن ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ بات بالکل حقیقت کہی ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے پہلے بھی مجھ سے سوال کیا، دیکھیں یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں اس میں بڑی زیادتی ہوگی اگر میں ذکر نہ کروں. چائنا کی بڑی مہربانی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ٹرکی کی بڑی مہربانی، آذربائیجان کی بڑی مہربانی، لیکن ایران کو بھی میں سلام کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت ایرانی جو انڈین میڈیا ہے وہ ایران کے اوپر برس رہا ہے کہ وہ کیوں پاکستان کی فیور میں اسٹیٹمنٹ اس وقت دے رہے ہیں. تو اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ بھارت کے ساتھ خود جو بھارت کی ویپنری کی ڈپینڈنسی ہے رشیا کے اوپر، وہ اس رشیا نے چائنا کے ساتھ مل کے جو سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن آنی تھی جو امریکہ نے پیش کی تھی، اس میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور اس ریزولوشن کو سافٹ کیا، جس میں ہماری بڑی سفارتی کامیابی ہوئی ہے. تو یہ جو ویک پوائنٹ ہے بھارت کا، میرا خیال ہے اس پہ ہمیں کنسسٹنٹلی ہٹ کرنا چاہیے، اور جس طرح ہم نیریٹو بنا رہے ہیں اس کی پراپر ڈسیمینیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا بابر گورسی صاحب، کچھ ریولیشن مزید بھی ہوئی ہیں. ایک تو ڈی جی ایس پی آر نے جس طرح سے بے نقاب کیا جو انڈین آرمی کا یا ڈیپ سٹیٹ کا جو کردار ہے وہ. دوسرا ایک میڈیا، سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے ٹیلی گرام، اس کے ذریعے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لیک ہوئے ہیں جس میں را کا جو کردار ہے وہ واضح طور پہ سامنے آیا ہے. اس سارے پروسیس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس قدر را کا جو نیفیریس ڈیزائن ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے؟ اچھا یاسر، یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ آپ دیکھیں انٹرنیشنل اس وقت دنیا گلوبل ولیج ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور تمام چیزیں جو ہیں اب آن ریکارڈ ہو جاتی ہیں. یہ جو چیزیں آئی ہیں باہر آئی ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ان کا ایک وہ ایجنڈا تھا کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ یہ تمام چیزیں کر کے اور ہم اس میں پاکستان کو انوالو کریں اور ان کی ایجنسیز کو انوالو کریں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں یا دوسری کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں کشمیر میں یا بھارت میں یا کسی اور جگہ پہ، تو وہ جو افغانستان میں، تو یہ جو ہے یہ اس میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے ملوث ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اب ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر، جس نے آپ نے کہا کل پریس ٹاک بھی کی، اور انہوں نے تمام ثبوت جو ہیں دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں. اب یہ بات ہے کہ جس طرح اب پہلے بھی ہم ڈوزیئر جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں اور یو این سیکیورٹی کونسل میں ان کے بہت سے ثبوتوں کے ساتھ پیش کر چکے ہیں. اب چونکہ جب اس طرح کی، جس طرح آغا اقرار نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا تو کچھ ڈفرنٹ رول ہوتا ہے، لیکن جب ان کی جو ملٹری ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے تو وہ انٹرنیشنل کرائم ہوتا ہے. کیونکہ لیکن بابر گورسی صاحب، آغا صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی انٹیلیجنس کو دہشت گردی کی اجازت تو نہیں دی. نہیں دہشت گردی کی جو میں وہی بات کرنے لگا تھا. بنائے کلبھوشن یادو نے خود مانا کہ اس نے پاکستان میں مختلف جگہ کے اوپر کس طرح سے دہشت گردی. نہیں میں آپ اسی طرف آ رہا تھا. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ انفارمیشن شیئرنگ کرتی ہیں. کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کسی دوسرے ملک میں جا کے دہشت گردی نہیں کرتی. ان کا تو اجت دوول بھی مان رہا ہے کہ اس نے دہشت گردی رائٹ ہوتا ہے، لیکن یہ انہوں نے اپنی جو ایجنسی بنائی ہے را جو ہے اس کو بنایا انہوں نے دوسرے ملکوں کو اور خاص کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ تو چلیں اس کی بہت ہی آپ دیکھ لیں کہ دشمنی ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کو کاؤنٹر کرتا ہے. لیکن را جو ہے وہ کینیڈا میں بھی یہی کام کرتی ہے، وہ امریکہ میں بھی کام کرتی ہے. وہ آپ دیکھیں افریقہ کے بہت سے کنٹریز جن کا تو بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ بھی جا کر یہ بہت سی چیزیں کرتی ہے. کیونکہ اب سوشل میڈیا آ گیا تو اس لیے تمام انفارمیشن جو ہے وہ آ رہی ہے ابھی. لیکن پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اور پاکستان کی آپ دیکھ لیں ایجنسیز کی، پاکستان کی آپ کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ بے بس ہوا ہے. ان کا میڈیا صرف جو ہے وہ صرف رو رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں صرف واویلا کر رہا ہے، لیکن انٹرنیشنلی ان کو ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں ملی. لیکن اب یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے ثبوت دیے ہیں، تو یقیناً یہ یو این سیکیورٹی کونسل میں اسی طرح یہ اپنے جو الائی کنٹریز ہیں ان کو بھی یہ انفارمیشن دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فورمز ہوتے ہیں جہاں پہ یہ بات کی جا سکتی ہے جا کر کہ یہ جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ ایک تمام طریقے یا حربے جو ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں اب یہ ناکام ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہماری عسکری قیادت ہے، جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی ہے، تو پہلی اور ابھی کی جو عسکری قیادت ہے اس میں ظاہر ہے جب ہر حالات ہوتے ہیں مشکل بھی ہوتے ہیں. جب سے جنرل سید عاصم منیر بنے ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا. آپ دیکھیں انٹرنل تھریٹس تھے، اکنامک کے تھریٹ تھے، پھر ابھی یہ والی بات آ گئی. تو ابھی آپ نے جس
जिस तरह हम डिस्कशन कर रहे थे आपस में कि जो BBC का एक आर्टिकल आया, आपने देखा है कि उनमें उनको बिल्कुल भी शौक नहीं था कि वो पब्लिक अपीयरेंस दें, लेकिन आज वो पूरी दुनिया में उनको सारे सराह रहे हैं BBC के अल्फाज हैं कि शौहरत अब उनका पीछा कर रही है। आज BBC के अल्फाज हैं। और ये हमारे जो चीफ है ना, ये डिफरेंट चीफ है, ये हाफिज कुरान है, ये मरने से बिल्कुल नहीं डरते। ये कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम उसका जो है दिफा करना जानते हैं। तो इसलिए इंडियन जितने भी हैं वो जनरल सैयद आसिम मुनीर से है। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। आगा साहब, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। सर, अगर मीडिया के हवाले से बात कर लें तो इंटरनेशनल मीडिया जो है, अगर हम देखें तो बड़ी यकसोई के साथ बार बार ये कह रहा है कि जी किसी किस्म का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, और इंडिया वहाँ पे BBC से शिकायत करता हुआ नजर आता है। तो थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने जिस वक्त तक किरदार अदा किया है, किस कदर न्यूट्रल रोल रहा है, किस कदर दबंग रोल रहा है, इसके बावजूद कि उनको धमकियाँ दी जाती रही हैं इंडिया की तरफ से। देखें, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया, मैंने आपको बताया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड होती है। इंडिया ने इतने ज्यादा फॉल्स फ्लैग किए हैं ना, किसे कहते हैं ना, ऊपर नीचे बैक टू बैक। जी। अब इंटरनेशनल मीडिया को उसकी समझ आ गई है कि इनकी किसी बात पे यकीन नहीं करना है। और उसके बाद फॉल्स फ्लैग के बाद जो विद इन इंडिया जो 2019 वाले वाक़े के बाद खासकर जिस तरह उन्होंने जो गवर्नर थे उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, फिर एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अपना सिंह है, मुझे नाम भूल गया, उन्होंने इंटरव्यू दिया पूरा। उसके बाद इंटरनेशनल, आप डलू की बात एग्जैक्टली पता चल गया लोगों को कि ये इंडिया फ्रॉड। अच्छा, दो बातें आप जेब में रखें, हम चीज भूल जाते हैं। इवन जिसकी आपने बात की थोड़ी देर पहले, जो अपना जो यादेव है, वो भी सर्विंग ऑफिसर है नेवी का। जैसे ही आप सही कह रहे हैं। आप एक चीज अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया में पहली दफा हम देख रहे हैं कि जो एक थिन लाइन होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज की और रेगुलर आर्मी की, वो खत्म हो गई भी है। और जहां भी वो खत्म होती है उसके लिए दुनिया ने लफ्ज मैंने नहीं बनाया है, दुनिया ने बनाया है। दिस इज कॉल्ड रोग आर्मी। इट वाज डन इन मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका, नो इट इज बीइंग डन इन आवर रीजन। दिस इज रोग आर्मी विच इज द मोस्ट डेंजरस वर्ड फॉर एनी प्रोफेशनल और वर्किंग आर्मी। और एक आपने बात की है मीडिया की, मीडिया में आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इंडिया के मीडिया को। उन्होंने इतनी जल्दी खुद अपना फॉल्स फ्लैग एक्सपोज करवा दिया कि पूरा दुनिया का मीडिया हैरान हो गया कि यार ये कैसे हो सकता है। 3 मिनट बाद ये हो जाए, 7 मिनट बाद ये हो जाए, 15 मिनट बाद ये हो जाए, FIR पहले लिखी हुई हो, ठीक है। तो वो एक्सपोज हुए हैं। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सुजीत वाली आपने बात की एयर वाइस मार्शल की। अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन 4 दिन पहले अपना उसमें थी एक पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग थी, जिसके बीच में उन्होंने जाके सबमिशन करनी थी राफेल के ऊपर। उस पर उन्होंने कहा कि जी राफेल जो हमें दिए गए हैं वो तो 4th जनरेशन भी नहीं है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ ही नहीं हुआ है, और जो सॉफ्टवेयर कुछ ऐसी है जिसकी एक्सेस हमें अभी तक दी नहीं गई हुई है। सही है। वो इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। और जब ये उनको आपको पता है कि उनको रिप्लेस नहीं किया है, ही इज नो मोर दी सर्विस। ऐसे ही हुआ दोनों जनरलों के साथ, ऐसे ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया ये परसों वाली मीटिंग में भी कि आप हमें कहते हैं कि आपको राफेल दे दिए, तो वो आपने दिए क्या हमें, वो कर क्या सकते हैं। उनका तो अपना लॉक सिस्टम का हमारे पास यानी कि वो है एक्सेस ही नहीं है। सही है। तो हम लॉक कैसे करेंगे किसी उसको अपना ऑब्जेक्ट को। ठीक है सर, आपका These were the things. जी, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर मुनव्वर साहब, मैं आपको इसमें शामिल करूंगा। जरा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मीडिया के किरदार के हवाले से और पाकिस्तानी मीडिया के किरदार के हवाले से, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करना पड़ गया इंडिया को। किस कदर अवामी शऊर बेदार किया है इंटरनेशनल मीडिया ने भी और पाकिस्तानी मीडिया ने भी इंडियन अवाम के अंदर, कि अब उनके इलेक्टेड जो MLAs हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये सारा का सारा इनका मुनाफिकाना चाल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और उनके सवाल पूछने के ऊपर उनके ऊपर FIRs लगाई जा रही हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि कितना हमने इनलाइटन किया है इंडियन नेशन को। देखिए, बात असल में ये कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ नैरेटिव, और ये पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि कोई सच और कोई झूठ नहीं है, जिसका नैरेटिव भारी होता है वही सच लगता है। और पीपल स्ट्रेटजी, आपको याद होगा हिटलर के मिनिस्टर थे, वो कहते थे इतना झूठ बोलें कि वो सच लगने लगे। अब भारत ने इतना झूठ बोला है, जिस तरह से अभी भी हमारे मेहमान फरमा रहे थे, कि वो आया हो गया है। और फिर यूरोप ने, देखें EU डिसइंफो लैब जो है वो यूरोप ने डिस्कवर किया ना,
कोई पाकिस्तान ने, आयशा ने तो डिस्कवर नहीं किया था। जी। इसमें बहुत सारी हजारों झूठ की वेबसाइट्स बनाई थी जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था। श्रीवास्तव ग्रुप की आप बात करें। जी एग्जैक्टली। तो इस वजह से उनको इस पे यकीन होना ही नहीं है। और फिर जिस तरह से भारत का बिहेवियर खुल के सामने आया है, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां वो उड़ाते हैं, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को वो तस्लीम नहीं करते हैं, दूसरों ममालिक की इंटरवेंशन अंदर उनकी पाई जाती है, खिते के अंदर उनकी छेड़छाड़ है, चाहे वो मालदीव है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान के साथ तो उनकी पुरानी दुश्मनी है, चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। कौन सा मुल्क है जो भारत के साथ इस वक्त पुरसुकून है? तो उनका नैरेटिव क्यों कर कोई बाय करेगा? और पाकिस्तानी तो मीडिया को तो वो बैन कर रहे हैं। और एक फेडरल पोस्ट है उसके ऊपर हमने एक डिबेट की थी, फेडरल पोस्ट को भी उन्होंने उठा के बैन कर दिया है। वो इसीलिए बैन कर रहे थे। मैं यही बात कर रहा हूँ, जो फियर है, 3 बुनियादी सोर्सेज हैं मोदी जी की पॉलिसी के। पहला तो उनका ये सुपर स्ट्रक्चर में जिसे कहता हूँ, जिसको नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं, कि जो बिलीफ सिस्टम है वो बिलीफ सिस्टम आपके बिहेवियर को शेप अप करता है। सही। उसमें मोदी और उसकी पार्टी समझती है कि हमारा हक है कि इस पूरी सतह के ऊपर हम हुकूमत करें। दूसरा, मैंने आपके सामने स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की बात की थी। तीसरा उनका फियर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जो फियर है विद इन इंडिया, जिसमें जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें ये हिंदुत्व वाले ये माइनॉरिटी के अंदर है, उनको फियर है कि हमें टॉपल न कर दिया जाए। तो हर किस्म की इंफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, मीडिया को बैन करने की कोशिश करते हैं, कोई उनकी कमजोरी उनके सामने आया न हो जाए, अपने लोगों के ऊपर कैसेट बनाने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे आपने बात की जनरल कुमार की कि उनको भी उतार दिया गया, गिरफ्तार किया गया डीब्रीफिंग के लिए उनको और नहीं दिया एयर मार्शल एसपी धारकर को भी उतार दिया गया। जी, एयर मार्शल की भी आपने बात की। बुनियादी तौर पे इस वक्त मोदी रिजीम को ये समझ नहीं आ रहा कि 1956 में की सिचुएशन ठीक है डॉक्टर साहब, किरण इस पे मजीद भी बात करते रहेंगे और गाये बगाए जो सिचुएशन है उस हवाले से आपको न्यूज़ और अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स और ट्रांसमिशन पे बताते रहेंगे। फिर वक्त की इतनी यासर रहमान को दीजिए इजाज़त।